یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے میرے آقا رحمت دو عالم مدینہ منورہ والی قبر میں زندہ نہیں، آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب حضرات اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے نفی کی ہے، سنتے نہیں، تو پھر ہمیں بھی کہنا ہوتا ہے لوگوں قبروں والوں کو سنا کے کیا کرنا ہے؟ سناؤ تو اس کو جس نے تمہاری بگڑی بنانی ہے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته، ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الشعراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. معززین، مکرمین، محترمین، سامعین، 19واں پارہ سورہ شعراء کی 2 آیات عظیمہ و جلیلہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کے ساتھ سورہ مریم سے اور سورۃ الحج سے بھی قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ خداوند قدوس خلاق عالم رب لم یزل کے دربار عالی میں
بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا گو ہوں، رب ذوالجلال مجھ چھوٹے سے طالب العلم کو تلاوت کردہ آیات بینہ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اللہ رب العزت گفتار سے زیادہ کردار کا غازی بنائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، اسلامی مہینوں میں یہ ایام اور جو مہینے گزر رہے ہیں انہیں اشہر معلومات یعنی اشہر الحج کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے مہینے ہیں، ان میں حجاج حج کی تیاری کرتے ہیں، حج کا سفر کرتے ہیں، حج کا مسافر بنتے ہیں۔ حج بیت اللہ وہ عظیم فکر آخرت ہے، اگر ہمیں اس کے فضائل بخوبی معلوم ہو جائیں، میری اور آپ کی آمدنی میں سے کچھ حصہ ہم خاص کر دیں کہ یار ایک وقت کا کھائیں گے اور دوسرے وقت کا جمع کریں گے، مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے یہ عمل ضرور کرنا ہے، یہ حج بیت اللہ والی عبادت ضرور کرنی ہے۔ اتنی عظیم یہ فکر آخرت ہے، اگر غور سے پڑھا جائے دیکھا جائے تو اس سے بڑی فکر آخرت اور کوئی نہیں۔ اسلام کے 5 بڑے ارکان میں سے یہ 5واں تکمیلی رکن ہے۔ 5 بڑے احکام ہیں، ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5، ان میں سے تکمیلی رکن وہ حج بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد احکام تو بڑے بڑے نازل ہوئے، مگر ارکان میں سے یہ آخری رکن ہے جسے حج بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ حج بیت اللہ سن 9 ہجری کو فرض ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جا سکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ روانہ کیا اور اعلان کروایا کہ اعلان کروا دو کہ آئندہ سال 10ویں ذوالحج 10 ہجری کو آمنہ کے لال بنفس نفیس تشریف لائیں گے اور حج بیت اللہ کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ حج کا خطبہ ہوا، صدیق اکبر نے حج پڑھایا، مناسک حج ادا کیے گئے، اور جب یہ لوگوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ آئندہ سال انشاءاللہ آمنہ کے لال حج پڑھائیں گے، تو اطراف و اکناف میں یہ اعلان مشہور ہو گیا۔ حجاز میں، یمن میں، عرب کے بلاد میں، بلاد عرب میں یہ اعلان معروف ہو گیا کہ آمنہ کے لال حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے حج پڑھایا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود تھا۔ قصواء اونٹنی پہ تشریف فرما ہے، میرے آقا نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، پھر میرے اللہ کو منظور تھا آئندہ سال وہ دن آئے، میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا، یہ وہ عظیم عبادت ہے میرے آقا علیہ السلام نے زندگی میں 1 مرتبہ کی۔ نبی پاک نے 4 عمرے زندگی میں کیے ہیں اور 1 حج کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس 1 حج کے اندر وہ ارکان سکھلا دیے، وہ آپ نے احکامات بتا دیے، رہتی دنیا تک بڑے سے بڑا مذہب کا دعویٰ کرنے والا انسانیت کے وہ حقوق نہیں بیان کر سکتا جو آمنہ کے لال نے حجۃ الوداع میں انسانیت کے حقوق بیان فرمائے تھے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اعطیت جوامع الکلم۔ طالب علم بیٹھے ہیں، قافیہ پڑھنے والے، ہدایت النحو پڑھنے والے یا جو پڑھ چکے ہیں، ایک کلمہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ لفظ وضع لمعنی، ایک کلمہ ایک معنی۔
میرے آقا علیہ السلام کو کلمہ نہیں دیا گیا، جوامع الکلم دیے گئے کہ کلمہ تو ایک ہوگا، اس کا معنی مفرد نہیں، ایک کلمہ کے بہت سے معنی ہو رہے ہوں گے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کلمۃ الجامعہ، ایک کلمہ، ایک لفظ، اس کا ایک معنی۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک کلمہ نہیں، اللہ نے جوامع الکلم دیے کہ ایک لفظ ہوگا اور اس کا مفہوم اتنا وسیع ہوگا کہ قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ موضوع نہیں، ختم نبوت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میں بات کس طرف لے جانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے۔ خطبہ حج ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے انسانیت کے لیے وہ اعلانات فرمائے، رہتی دنیا تک انسان یاد ہی کریں گے کہ ایک نبی نے ہمارے ساتھ کیسا پیار کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے اس خطبے میں نہ لاؤڈ سپیکر ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، نہ سوشل میڈیا کا کوئی ذریعہ ہے۔ اس خطبہ حج کو ایسے محفوظ فرمایا کہ قیامت کی صبح تک اس کی روشنی ایسے چمک رہی ہے کہ اور کسی روشنی کی ضرورت ہی باقی نہیں۔ آج میں سوشل میڈیا پہ اپنے فالورز دیکھوں، ہزاروں میں ہوں گے، کسی کی لاکھوں میں ہوں گے، کسی کے کروڑوں میں ہوں گے۔ دارالتوحید کے میرے طالب علم بھائیوں، دنیا میں ایک عظیم ہستی آئی ہے جن کا نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، کوئی سوشل میڈیا پہ گروپ نہیں، لیکن ان کے تابع دار سب سے زیادہ ہیں، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کوئی سوشل میڈیا کا ذریعہ استعمال نہیں، مگر آج میرے نبی کے جان نثار اتنے ہیں، جرت نہیں کسی کی کہ گستاخی کرے اور وہ زندہ بچ کے وہاں سے چلا جائے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اللہ نے میرے نبی کا رعب ہر بندے کے دل میں ڈال دیا ہے، یہ شرم و حیا عطا کر دی ہے۔ خطبہ حج دیا، حج کے احکام بیان کیے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے وہ خطبہ حج کے پہلے بھی اور بعد میں حج کے جو فضائل بیان کیے ہیں، اگر وہ حج کے فضائل مجھے آپ کو یاد ہو جائے، ہر دعا میں ہاتھ اٹھا کے کہے مولا اتنے تک موت نہ دینا جب تک ہمیں میدان عرفات میں حاجیوں کی صف میں جمع نہ کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے لیے راستے ہموار کر دیں۔ سنیے، یہ حج بیت اللہ کس کی یاد میں ہے؟ کس کی یاد میں حج بیت اللہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ کس کی سنت کو زندہ کر رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ میں جتنی باتیں فرمائیں، اس کے پیچھے یاد کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیا ہو گیا بس؟ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ شکر نہ ہو، آواز تھوڑی سی کم کرے۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ جن کی دو دعائیں قرآن میں ایسی ہیں قیامت کی صبح تک وہ دعائیں ان کے اثرات باقی رہیں گے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے داتا، اے میری جھولیاں بھرنے والے، اے میرے ہر حال کو دیکھنے اور جاننے اور باتوں کو سننے والے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ دو دعائیں مانگی حضرت ابراہیم نے، اے میرے پروردگار مجھے حکمت اور دانائی سے مالا مال کر دے،
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار مجھے صالحین کی جماعت میں، اپنے برگزیدہ بندوں کی جماعت میں مجھے شمولیت عطا کر دیں۔ یہ دو دعائیں کی ہیں۔ ابھی سبحان اللہ آپ نے رسمی کی ہے، ابھی جو اگلی بات کرنے لگا ہوں دل سے سبحان اللہ آنی چاہیے۔ دو چیزوں کی وجہ سے اللہ انسان کو کمال عطا کرتے ہیں۔ بندے کے اندر علم بھی کمال درجے کا ہونا چاہیے، علم کے بعد عمل بھی کمال درجے کا ہونا چاہیے۔ علم تو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ عطا کر دیتے ہیں، عمل کی توفیق اللہ رب العزت کسی کسی کو عطا کرتے ہیں۔ جب بندے میں علم بھی کمال درجے کا ہو، عمل بھی کمال درجے کا ہو، تو بندہ اللہ کی نظر میں کامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کتنی جامع دعا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے کمال علم بھی عطا کر دے اور کمال عمل بھی عطا کر دے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے استاد جی یہ کیسے آپ نے بات اخذ کی ہے؟ دیکھیے، رب حب لی حکمن، اے اللہ مجھے حکمت دے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کمال علم ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، یہ کمال عمل ہے۔ کمال علم بھی اور کمال عمل بھی، دونوں چیزیں اللہ سے مانگی۔ ہم نے بھی اللہ سے یہ دونوں چیزیں مانگنی ہے، اللہ علم بھی کمال دے دے اور عمل بھی اس سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہو آمین۔ آگے چلیں، حضرت ابراہیم کی دوسری دعا فرماتے ہیں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار مجھے وہ سچی زبان دے۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ آپ کی سب کی؟ میری جانب دیکھے سارے حضرات۔ اے میرے پروردگار مجھے وہ سچی زبان عطا فرما، مجھے وہ لسان صدق عطا فرما، فی الآخرین، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، صدیاں گزر بھی جائیں، پھر بھی بعد میں آنے والے یاد کرتے رہیں کہ ابراہیم نام کا کوئی آدمی دنیا میں آیا تھا۔ لسان صدق فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں میرا تذکرہ ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں فی الآخرین سے مراد کون ہے؟ فی الآخرین سے مراد ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اے میرے پروردگار میں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت اس مدرسے کے لیے ایک استاذ مانگا، ایک تیرا رسول اور نبی مانگا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار میں نے مدرسہ تو بنا دیا ہے، اس کا استاد تجھ سے وہ مانگنے لگا ہوں جو تیری دکان میں بھی ایک ہے، اس کے ساتھ کا کوئی نہیں۔ ایک بڑا رسول مانگنے لگا ہوں، اچھا وہ رسول مل گیا۔ اب اگلی دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار میری زبان سے جو بھی باتیں نکلیں اس آخری نبی کی امت قیامت کی صبح تک آتی رہے گی، اس امت میں میرے تذکرے ہر سال ہونے چاہیے۔ یہ ہے فی الآخرین۔ مجھے انصاف سے بتاؤ فی الآخرین سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ میرے نبی کیا ہیں؟ خاتم النبیین ہیں۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پچھلے لوگوں میں میرا تذکرہ باقی رہے۔ وہ پچھلے آنے والے کون ہیں؟ امت محمدیہ۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، معلوم ہوا میرے نبی آخری نبی ہیں اور ان کی امت آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے اور کوئی امتی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پروردگار مجھے سچی زبان دے دے۔ کون سی سچی زبان؟ دو مطلب ہیں اس کے، توجہ ہوگی آپ کو تو سمجھ جائیں گے۔ پہلا مطلب سارے مفسرین وہ بیان کرتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے سچی زبان عطا کر۔ کیا مطلب؟ سارے مفسرین، ابن حجر بھی محدث ہیں بہت بڑے،
تفسیر بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کتاب میں، روح المعانی والے بھی، تبری والے بھی، حقانی والے، سارے مفسرین متقدمین اور متاخرین سب تفسیر کرتے ہیں، اے میرے پروردگار لسان صدق، مجھے وہ سچی زبان دے قیامت کی صبح تک میرا تذکرہ عام ہو جائے، میرا تذکرہ کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے۔ مجھے بتاؤ ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ کیسے؟ ہر سال عید الاضحیٰ کا موقع آیا، خطیب صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں قربانی کرو سنت ابیکم ابراہیم۔ بڑی عید کا موقع آیا، حضرت اسماعیل کا قصہ سناتے ہوئے تذکرہ آیا حضرت ابراہیم کا، ذکر آیا حضرت ابراہیم کا۔ قرآن کہتا ہے یہ ابراہیم کا تذکرہ ایسے زندہ نہیں، یہ ان کی دعا کا اثر ہے جو اللہ کے دربار میں دعا مانگی، مولا قیامت کی صبح تک میرا تذکرہ باقی رہنا چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، لسان صدق سے کیا مراد ہے؟ اللہ میرا تذکرہ قیامت تک باقی رہے۔ اگر یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے، ابراہیم دنیا سے چلے گئے پھر بھی تذکرہ باقی، تو پھر خیال کریں یہ دعا مانگنی نبیوں کی سنت ہے۔ مولا میں مدرسہ اس لیے بنا رہا ہوں میں دنیا سے چلا بھی جاؤں میرا صدقہ جاریہ بن جائے، میں مسجد اس لیے بنا رہا ہوں، میں محنت اس لیے کر رہا ہوں، میں شاگردوں کو اس لیے پڑھا رہا ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ استاذ قبر میں پہنچ گیا، مسجد کا بانی قبر میں پہنچ گیا، مدرسے کا بانی قبر میں پہنچ گیا، کوئی بھی نیکی کرنے والا قبر میں پہنچ گیا، اس کا فائدہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ مجھے وہ سچی زبان دے، میں چلا بھی جاؤں میرا تذکرہ پھر بھی باقی رہے۔ ایک مطلب تو سارے مفسر یہ بیان کرتے ہیں، ایک مطلب بیان کرتے ہیں میری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے بانی مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہو آمین۔ کب کہہ دو آمین؟ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں مولانا حسین علی الوانی کی قبر پہ۔ نوجوانوں، آج تمہیں پتہ ہے کہ دنیا میں انگریزی کا موجد کون تھا؟ دنیا میں انگریزی زبان فلاں نے شروع کی، فلاں نے شروع کی، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا یہ بھی سمجھو پاکستان میں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تفسیر اردو میں پڑھانے والا کون تھا؟ وہ مرد درویش تھا مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سب نام یاد رکھو گے انشاءاللہ، کرو گے دعائیں یاد۔ مولانا حسین علی الوانی وہ شخصیت تھی ہر مسئلے میں اللہ کی توحید کو بیان کرتے تھے۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں وہاں بھچراں کے اس مرد درویش مولانا حسین علی الوانی پہ، کیا مانا کرتے ہیں اور اپنا ذوق تازہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار، ہے توجہ آپ کی؟ کریں گے سبحان اللہ؟ گونج آئے گی مسجد میں انشاءاللہ، سنیے گا ذرا۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے باپ کے سامنے مسئلہ توحید بیان کیا، میں نے تیری رضا کے لیے بادشاہ وقت کے سامنے اس کے دربار میں کھڑے ہو کے تیری توحید کے جھنڈے گاڑے۔ اے میرے اللہ، میں نے تیری توحید تیری رضا کی خاطر پہاڑوں میں بھی سنائی، بازاروں میں بھی سنائی، چوک اور چوراہوں میں بھی سنائی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار، میری یہ دعوت توحید میرے اس شہر میں، میرے اس بستی میں، میرے محلے تک بند نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جو مسئلہ توحید لوگوں کو سنایا ہے، میرا یہ انداز توحید قیامت کی صبح تک جاری رہنا چاہیے۔ میرا یہ مسئلہ توحید کا جو انداز ہے وہ قیامت کی صبح تک جاری رہنا چاہیے۔ مڈیالہ والو، اگر یہی مطلب ہے، یہی مطلب ہے تو پھر آؤ حضرت ابراہیم کی توحید کا انداز کیا تھا؟ میں ذرا انداز توحید بھی سنا دوں۔ حضرت ابراہیم کی توحید کا انداز کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے قرآن کے خوبصورت آئینے میں حضرت آدم کا تذکرہ کیا ہے، موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، عیسیٰ کا تذکرہ کیا، شعیب کا تذکرہ ہوا، یحییٰ اور زکریا کا تذکرہ ہوا۔ میرے پیارے پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، یہ جو قرآن والا گلستان ہے، یہ جو قرآن والا باغیچہ ہے، یہ جو قرآن والا میری رحمتوں کا سمندر ہے، جب تک اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہ آئے یہ تذکرے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے پیغمبر ابراہیم کا تذکرہ بھی اپنی امت کو سنا دیں۔ جی میرے اللہ، کون ابراہیم؟ اللہ نے دو صفتیں ذکر کی ہیں، انہو کان صدیقا نبیا، صداقت کو گوندا جائے، صداقت کو اونچی آواز سے، صداقت کو، آٹے کو گوندا جائے روٹی بنتی ہے، آٹے کو گوندا جائے اس سے نان بنتے ہیں، اس سے قسم قسم کی چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جب صداقت کو گوندتا ہوں، صداقت کو گوند گوند کے میں اس سے نبوت کو نمودار کرتا ہوں۔ انہو کان صدیقا نبیا، ابراہیم سچا بھی تھا، نبی بھی تھا۔ جی میرا اللہ، کیا سنانا ہے، کیا تذکرہ کرنا ہے؟ توجہ میری طرف، جتنے طالب علم بیٹھے ہو میں صرف ان سے پوچھنا لگا ہوں، میں گپیں سنا رہا ہوں یا اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں؟ میرے جتنے طالب علم بھائی بیٹھے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کریں ذرا، میں قرآن سنا رہا ہوں یا گپیں سنا رہا ہوں؟ قرآن۔ تو پھر قرآن کا مسئلہ سن کے جس کو تکلیف ہو تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے تکلیف ہے، مجھ سے تکلیف نہیں۔ پھر سنیے گا، اے میرے پروردگار، میری دعوت توحید کا جو انداز ہے، میری دعوت توحید کا جو طریقہ ہے وہ مجھ تک بند نہیں رہنا چاہیے، یہ طریقہ آگے گزرنا چاہیے، یہ طریقہ آگے بیان ہونا چاہیے۔ آؤ پھر آج کے زمانے میں اشاعت التوحید و سنہ وہ جماعت ہے جو قرآن کے مسئلہ توحید کو بیان کرتی ہے اس انداز میں جس انداز میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے توحید بیان کی تھی۔ وہ کیا انداز ہے؟ کون سا انداز ہے؟ میں کیا پڑھنے لگا ہوں آپ خود سوچ لینا۔ میں کوئی کسی اردو کی کتاب کی عبارت پڑھنے لگا ہوں یا اللہ کے قرآن کی عبارت پڑھنے لگا ہوں؟ اونچی آواز سے بولو، کیا پڑھنے لگا ہوں؟ قرآن۔ تو یہ قرآن کس کی کلام ہے؟ قرآن کس کا مسئلہ ہے؟ میرے باپ کا مسئلہ ہے یا رب کا مسئلہ ہے؟ رب کا مسئلہ۔ اے میرے پروردگار، بتا دے ہمیں حضرت ابراہیم نے توحید کیسے بیان کی؟ اللہ فرماتی ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جی، حضرت ابراہیم آئے اپنے باپ کے خدمت میں، کہنے لگے ابا جی میں آپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، لیکن ایک مجھے سوال کا جواب دے دیں۔ اب دیکھیے گا، جو انداز حضرت ابراہیم کا مسئلہ سنانے کا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہوگا؟ اونچی آواز سے بولو یار، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو پھر حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا ہے؟ اے میرے ابا جی، ان بتوں کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ان بتوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمعو، جو سنتے نہیں، جو کیا سنتے نہیں۔ معلوم ہوا پکار اس کی کرنی ہے جو سنتا ہو۔ اے میرے ابا جی، آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں جو دیکھتے نہیں؟ معلوم ہوا پکار اس کی کرنی ہے جو ہر وقت دیکھتا ہو۔ منڈیالہ کے میرے نوجوان بھائیوں، پھر کہنا پڑے گا ہمیشہ سننے والا، ہمیشہ دیکھنے والا اکیلا اللہ ہے، تو پکاروں کے لائق بھی صرف کون ہے؟ پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ کس کا انداز ہے مسئلہ توحید کا؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے پہلے یہ نہیں کہا، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا او لوگوں دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مشرک بھی مانتے تھے کہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، او لوگوں کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ مسئلہ حضرت ابراہیم کے انداز میں
تب بنے گا جب کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ولا یغنی عنک شیئا اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں، یہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے نفی سے کام شروع کیا، حضرت ابراہیم نے اس بات نہیں نفی سے کام کیا، اور نفی والا انداز زیادہ ناگوار ہوتا ہے، تو آج پھر کہنا پڑے گا لوگوں اللہ کے سوا کوئی نبی سننے والا نہیں، سننے والا صرف کون ہے؟ کوئی ولی دعاؤں کو سننے والا نہیں، مجھے اور آپ کو دیکھنے والا نہیں، میرے اور آپ کے نفع نقصان کا مالک نہیں، سننے والا دیکھنے والا نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اے میرے پروردگار میں دوسری دعا یہ مانگ رہا ہوں، میری جو دعوت توحید کا انداز ہے وہ قیامت تک باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کے قرآن نے وہ انداز باقی رکھا ہے کہ جب بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ سنانا ہے تو سب سے پہلے یہی کہنا ہے کہ لوگوں ہمیشہ سننے والا صرف کون ہے؟ جب یہی بات ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے جس پہ موت آ جائے، جس کا جنازہ پڑھ دیا جائے، جس کو کفنا دفنا کے قبر کے حوالے کر دیا جائے تو پھر کہنا پڑے گا مردے قبروں میں نہیں سنتے، سننے والا صرف کون ہے؟ کیوں بھائی آپ کا عقیدہ ہے مردے سنتے ہیں؟ قبر پہ جاؤ، کھڑے ہو کے دعا کرو، قبر والا سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ یہ مسئلہ کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے۔ ما لا یسمع، پکار اس کی کرنی ہے جو سنتا ہو۔ سننے والا ہمیشہ کون ہے؟ جس پہ موت آ جائے وہ سن سکتا نہیں، وہ دیکھ سکتا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا کی تھی؟ مولا مجھے وہ مسئلہ توحید عطا کیا ہے، وہ انداز عطا کیا ہے، اب یہ میرا انداز وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وہ جو آخری نبی کی امت آنے والی ہے میرا انداز ان میں بھی باقی رکھنا۔ تو پھر آؤ حضرت ابراہیم کی توحید کا انداز کیا ہے؟ حاجت روا کوئی نہیں، حاجت روا صرف کون ہے؟ پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی یہ دعا قرآن میں بیان ہوئی۔ آپ کہیں گے استاد جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مولانا حسین علی نے مانا کیا کہ اللہ میرا انداز توحید قیامت تک باقی رہے۔ آئیے میں قرآن کا طالب العلم ہوں، اشاعت التوحید والے قرآن کی آیات کا اظہار سٹیجوں پہ کرتے ہیں۔ اٹھائیے سورہ زخرف، اٹھائیے 25واں پارہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے مسئلہ توحید بیان کیا، اللہ فرماتی ہیں میرا ابراہیم فکر نہیں کرنی، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یہ جو تیرا انداز توحید ہے میں اسے رکنے نہیں دوں گا، فی عَقِبِهِ، قیامت تک میں تیرے انداز کو باقی اور جاری رکھوں گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً۔ آئیے یہاں میں مسئلہ بھی بیان کر دوں، یہ مسئلہ بھی سنا دوں کہ جس پہ موت آ جائے وہ سنتا نہیں، سننے والا کون ہے؟ موت سے پاک صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے نبی بھی ہوں وہ بھی سننے والے نہیں، ان کی قبروں پہ جاؤ درود و سلام پڑھو، نبی بھی نہیں سنتے۔ درود و سلام دعا ہے اور دعاؤں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج حدیث بیان کی جاتی ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، آئیے ابو جی سے پوچھیں، بڑے علماء سے پوچھیں، حدیث صحیح ہو اس کا انکار کرنا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اس کی سند ضعیف ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، کوئی روایت یہ نہیں کہ نبی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں۔ جب روح پرواز کر گئی عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے جو نبی ہیں ان کے اجسام مبارکہ، ان کے جسم مبارک اسی طرح قبر میں تر و تازہ ہیں مگر اس میں روح نہیں ہے۔ وہ قبر پہ آنے والے کا درود و سلام نہیں سنتے، قبر پہ آنے والے کا کلام نہیں سنتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بندہ اس نظریے سے پڑھے
کہ میں مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں، نبی پاک میرا سلام سنیں گے، نہیں، دعاؤں کو سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کس کا انداز ہے مسئلہ توحید کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور جن کے نام کی قربانی کرنی ہے، جن کی سنت زندہ کرنی ہے اور ان کے نام کو زندہ کرنا ہے، تو پھر ان کا عقیدہ بھی مانو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیشہ سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بات آ گئی ہے تو سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنی قبر مبارک میں زندہ، اونچی آواز سے بولو میرے طالب علم بھائیو، میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہیں۔ کوئی یہاں سے درود پڑھے پھر بھی میرا اللہ سنتا ہے، کوئی مدینہ منورہ میں پڑھے تو پھر بھی کون سنتا ہے؟ اللہ۔ ہمارا پڑھا ہوا درود نبی پاک کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سنیے پھر دلیل۔ بخاری شریف کو مانتے ہو سارے؟ اونچی آواز سے بولو، بخاری کو مانتے ہو؟ جب تک بخاری نہ پڑھا جائے بندہ عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے؟ تو سنیے پھر، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، دل کی کھڑکیاں کھول کے، تعصب سے نہیں، پیار سے سنیں، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کی سیر کر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو دکھایا گیا، اللہ کے پیغمبر یہ آپ کا محل جنت میں اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری جنت سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جنت میں جو محل میرے نبی کو ملنا ہے، جو محل اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کو دینا ہے، اس محل اور بلڈنگ سے پوری جنت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اچھا، میرے آقا علیہ السلام داخل ہونے لگے، اپنے محل میں جانے لگے، جبریل امین نے ہاتھ مبارک پکڑ لیا، اللہ کے پیغمبر قد بقی لک عمر، توجہ سے، میرے پیارے پیغمبر ابھی آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے، ابھی آپ کی دنیا والی حیات باقی ہے، ابھی آپ کی دنیا والی عمر مبارک باقی ہے۔ جب وہ زندگی مبارک آپ کی ختم ہوگی، اتیت منزلک ھذا، دنیا سے روح پرواز کرنے کی دیر ہے، اللہ آپ کو جنت کا مقیم بنا دے گا۔ یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے، میرے آقا رحمت دو عالم مدینہ منورہ والی قبر میں زندہ نہیں، آپ کی روح مبارک کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سب حضرات اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کا انداز کیا ہے؟ سب سے پہلے نفی کی ہے، سنتے نہیں، تو پھر ہمیں بھی کہنا ہوتا ہے، لوگوں قبروں والوں کو سنا کے کیا کرنا ہے؟ سناؤ تو اس کو جس نے تمہاری بگڑی بنانی ہے، جس نے مشکلیں حل کرنی ہے۔ مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم مشکل میں تھے، بارش نہیں ہو رہی، بارش دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بارشیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ تو سنیے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار، مجھے جو مسئلہ توحید کا انداز آپ نے عطا کیا ہے، وہ انداز رکنا نہیں چاہیے۔ میری دعا ہے یہ میری دعوت توحید کا انداز قیامت کی صبح تک باقی رہنا چاہیے۔ اللہ نے دعا قبول کی یا نہیں کی؟ اونچی آواز سے بولو، دعا قبول کی۔ تو پھر آئیے، حضرت ابراہیم کے اور بھی انداز اللہ نے باقی رکھے۔ کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم، آپ نے بیت اللہ بنا دیا ہے، بیت اللہ بنانے کے بعد اب میں اللہ اعلان کرتا ہوں، آپ ذرا آواز بلند کر دیں، او لوگوں، میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، آؤ اس بیت اللہ کا حج کرو، اس کا طواف کرو۔ اس کا طواف کرنے والا انسان ابھی گھر سے نکلنے کی دیر ہوگی، اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ موضوع آپ نے ابو جی کی زبان مبارک سے سن لیا ہے، میں یہ موضوع نہیں بیان کرنا چاہتا، میں صرف بات یہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، مولا میری زبان سے جو باتیں نکلیں قیامت تک زندہ رہیں۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے حج کی دعا نکلی، اللہ نے قیامت تک کے لیے حج کو فرض کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی والا عمل کیا، اللہ نے قیامت کی صبح تک اس کو سنت ابراہیم قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں ذرا، حج کی تھوڑی فضیلت سن لیں۔ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، آؤ لوگوں حج کرو۔ حدیث میں آتا ہے
جتنے لوگوں نے حج کر لیا ہے یا کریں گے، میں عالم ارواح میں ان سب کی روحوں نے پکار پکار کے کہا تھا لبیک اللہم لبیک۔ جتنے حضرات بیٹھے ہو نا حج کر چکے ہیں، میرے بھائی شاہ زیب صاحب بیٹھے ہیں، میرے بزرگ حاجی اشرف صاحب، حاجی حنیف صاحب، حاجی عبدالرشید صاحب، بھائی سیف اللہ صاحب، اور جتنے حاجی بیٹھے ہو، میرے چاچو حاجی منیر صاحب بیٹھے ہیں، کتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، جس نے بھی حج کیا ہے یا کرے گا انشاءاللہ، اس کی روح نے میدان عالم ارواح میں کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اسی کی برکت سے اللہ نے اسے حج بیت اللہ نصیب کیا ہے۔ اب یہ ابراہیم نے کیا دعا کی؟ لسان صدقن، مولا میری زبان سے جو باتیں نکلے نا انہیں قیامت تک باقی رکھنا۔ اللہ نے پھر حج کو کیسے باقی رکھا؟ سنیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الحجاج الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے اور عمرہ کرنے والا بھی جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اعلان ملتا ہے، آواز آتی ہے، چاہے ہم نہیں سنتے، کیا آواز آتی ہے؟ وفد اللہ، اے فرشتوں، دیکھنے میں تو یہ انسان ہے، دیکھنے میں تو یہ میرے گناہگار بندے ہیں، دیکھنے میں تو یہ سیاکار ہیں، لیکن خیال کرنا یہ سارے جو اپنے بیگ اور سامان اٹھا کے حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، وفد اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ اللہ کے۔ اب مجھے بتاؤ، میرے بھائی عمر کا مہمان آیا، کہاں سے آیا جی؟ میں مشندہ ورکہ سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ میرے بھائی جاوید کا مہمان آ جائیں کراچی سے، لاہور سے، یا کبھی میں ہی ان کے گھر آؤں مہمان بن کے، گلی میں جو بھی دکان ہوگی، میں اگر وہاں سے کوئی چیز خریدنے لگوں گا، میزبان اشارہ کرے گا اس سے پیسے نہیں لینے، اسے جو چاہیے دکان سے دے دیں، پیسے میں دوں گا، اس سے نہیں دینے۔ آئیے اللہ کا مہمان، حاجی اللہ کا مہمان، عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا مہمان آ جائے، تم کہتے ہو دکان سے جو کچھ لے پیسے میں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ عمرے اور حج کرنے والا میرا مہمان ہے، سن لو پھر میرا بھی اعلان، ان دعوہ اجابہ وان استغفروہ غفر لہم، میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ حاجی اور عمرے والا جو مجھ سے مانگے، جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر دیا ہے۔ تمہارا مہمان آئے، تم کہتے ہو پیسے اسی دے آنگے، یہ دیکھو نہیں لینے، اللہ کہتے پھر یہ بھی میرا مہمان ہے، یہ جو مانگے اسے دے دو، اس سے کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عمرے اور حج والے کی اعزاز ہے۔ اب عمرے اور حج کا سفر یہ ہم سب کو موت کی یاد دلا رہا ہے۔ صرف 2 منٹ میں یہ بات سنیے گا، جنہوں نے عمرہ کیا ہے ہاتھ کھڑا کریں ماشاءاللہ، یہ ریاکاری دکھلاوا نہیں، یہ ترغیب ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہے خوش ہو جائیے گا یہ بات سن کے۔ حج اور عمرے کا سفر ہم سب کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ کیسے؟ سنیے گا، میں حج پہ جانے لگا، عمرے پہ جانے لگا، میں نے تیاری کی، پاسپورٹ بنوایا، میں نے ٹکٹ خریدا، ہے توجہ آپ سب کی؟ سنیے گا یہ بات سن کے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا، میں نے ٹکٹ لی، میں نے تیاری کی، اپنا بیگ اور سامان اور احرام تیار کیا، اب میں گھر سے جانے لگا ہوں، میرا بھائی عمرے پہ جانے لگا ہے، دوست آگے، برادری والے آگے مبارک دینے کے لیے، جی ہاں مبارک ہے جی آپ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ اب جب عمرے کے دن آیا، حج کا دن آیا، گھر سے نکلے، گاڑی میں سامان رکھنے لگے ہیں، کچھ دوست گھری میں سلام کر کے جائیں گے جی ہمیں جلدی ہم جا رہے ہیں، کچھ دوست کہیں گے آؤ آپ کو گاڑی تک بٹھا کے آتے ہیں، کچھ دوست کہیں گے آؤ ہم آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، کچھ دوست صرف گاڑی تک آئے، کچھ دوست گھر سے مل کے واپس چلے گئے، کچھ دوست ایئرپورٹ پہ آئے، اگر کوئی زیادہ ہی وی آئی پی آدمی ہے کوئی دوست ساتھ جہاز تک بھی جائے گا، لیکن جہاز کے اندر جانے لگا، اب کوئی دوست ساتھ نہیں جا رہا، صرف وہ پاسپورٹ اور ٹکٹ ہی جا رہا ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، عمرہ اور حج کرنے والے جب تو حج کے لیے جانے لگا، عمرے کے لیے جانے لگا، کچھ دوست تیری گاڑی تک آئے،
آئے, کچھ ایئرپورٹ تک آئے, لیکن جہاز کے اندر تیرا پاسپورٹ اور ٹکٹ ہی گیا ہے. خیال کر یہ بھی تیری آخرت کا سفر ہے. جب تو نے دنیا سے جانا ہے, عمرے پہ جانے لگا تو برادری چھوڑ رہی, اپنی برادری اور محلے کو چھوڑا, اپنے بچوں کو تو الوداع کہہ رہا ہے. جب تو عمرے اور حج پہ جانے لگے, خیال کر ایک دن میری روح قبض ہوگی, میں نے دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. کچھ دوست صرف جنازہ پڑھ کے واپس آ جائیں گے, کچھ قبر تک جائیں گے, قبر میں ساتھ تیرے صرف عقیدہ اور نیک عمل جائے گا. جس طرح جہاز میں تیرا پاسپورٹ اور تیرا ٹکٹ گیا ہے, دنیا سے جاتے وقت بھی تیرا عقیدہ اور تیرا عمل صرف ساتھ جائے گا. یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے. آگے چلیں. عمرے اور حج والا جہاز پہ بیٹھا, کون سی سیٹ ہے جی میری سیٹ جی بزنس کلاس کی ہے, میری اکانومی کلاس کی ہے. اچھا, جہاز میں بیٹھ کے لطف اندوز ہو رہا ہے. چائے لے آؤ, پانی لے آؤ, کھانا دو. جہاز میں بیٹھ کے سفر ہونے لگا ہے, سیٹ بیلٹ باندھ لیا, پرواز ہونے لگی ہے جہاز کی. اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, اے حاجی جہاز میں بیٹھ کے صرف کھانے پینے کے مزے نہیں لینے, یہ جہاز پہ بیٹھنا تجھے بتا رہا ہے کل تو نے جنازے کی چارپائی پہ بھی سوار ہونا ہے. کل جنازے کی چارپائی پہ سوار ہونا ہے. جب جنازے کی چارپائی پہ سوار ہوگا, پھر تیرے دوست تجھے لے کے جائیں گے, تیرے دوست تجھے مٹی میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے. یہ عمرے اور حج کا سفر سراسر آخرت کی یاد دلا رہا ہے. عمرے اور حج میں آخرت کی تیاری ہے. یہ نہیں کہ میں حاجی بن جاؤں, میں عمرہ کرنے والا بن جاؤں. جب سچے دل سے عمرہ اور حج کر لیا, اللہ فرماتے ہیں جاؤ پھر میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قرار دیا ہے. بات میں نے شروع کی تھی, حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی. رب هب لی حکما, اللہ مجھے کمال علم دے دے. وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اللہ کمال عمل بھی دے دے. اور پھر وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, مولا میری زبان سے جو باتیں نکلیں وہ ہمیشہ باقی رہیں. حضرت ابراہیم کی زبان سے توحید کی دعوت نکلی, اللہ نے آج بھی محفوظ رکھی ہے. حج کی دعوت نکلی, آج بھی حج محفوظ ہے. قربانی کا عمل ہوا, آج بھی قربانی کا عمل محفوظ ہے. سبق ملا, جو بندہ بھی نیکی کا کام کرے, مولا میں نے مسجد تو بنا دی ہے, پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے, اس مسجد کو قیامت کی صبح تک آباد رکھنا. مولا میں نے مدرسہ بنا دیا ہے, پتہ نہیں میری زندگی کا میں ملت ابراہیمی کا ہوں, اللہ میرے مدرسے کو قیامت کی صبح تک آباد رکھنا. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے سبق ملا. وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, مولا میں جو بھی کام کر رہا ہوں قیامت تک تذکرے باقی رہیں. میں باقی رہوں یا نہ رہوں, میرا عمل زندہ رہنا چاہیے. آج ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. ہم نمازیں پڑھائیں, ہم روزے رکھیں, ہم دین کی دعوت دیں, مسجد و مدرسہ بنائیں. دعا کرنی ہے مولا ہم تو دنیا سے چلے جائیں لیکن ہمارا مشن اور ہمارا کام زندہ رہنا چاہیے. شیخ القرآن دنیا سے چلے گئے, مشن زندہ ہے. قاضی شمس الدین چلے گئے, مشن زندہ ہے. مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری چلے گئے, مشن زندہ ہے. یہ ہمیں حضرت ابراہیم کی تبلیغ اور دعوت سے, دعا سے سبق ملتا ہے. دعا کرنی ہے مولا ہم رہیں یا نہ رہیں, ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے, زندہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ یہیں سے آگے شروع کریں گے. حضرت ابراہیم کی 2 باتیں میں نے بیان کر دی, باپ کے سامنے توحید اور حج, اور تیسرے نمبر پہ ہے قربانی, یہ بھی لسان صدق میں ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.